سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور پھر اصلاح امت کے لیے کسی نے بہت ہی خوب کہا ہے، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں لازم ہے شہنشاہ بدحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، اٹھے امت کے والی کفر دھمکاتا ہے مسلم کو، اٹھے امت کے والی کفر دھمکاتا ہے مسلم کو، علی کو حکم دے وہ لے کے آئے ذوالفقار اپنی۔ ایک مرتبہ اور درود پاک ترانہ پیش کریں، صلی اللہ علی النبی امی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ سامعین محترم، انگشت نمائی کا دور جتنی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، کتاب و سنت پر، اسلام و مسلمین پر، مسلمانوں کے اعمال پر، مساجد و مقابر پر، ٹوپی کرتے پیجامے اور داڑھی پر، پردگی اور نقاب پر، نماز و روزے پر اور ارکان اسلام پر، یہ تو ایسی بات ہے جس بات سے ہر انسان واقف ہے، مگر بات جب سر سے اونچی ہوتی ہے تو پھر اونچے اونچوں کو بات کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ اعمال و اقوال پر اعتراض اس قدر دردناک نہیں ہے جس قدر دردناک اعتراض امت کو اعمال صالحہ کا جامہ پہنانے کے لیے، روتے ہوئے کے چہروں پر ہنسی اور مسکراہٹ لانے کے لیے، جہنم کی دہلیز پر پہنچے ہوئے انسانوں کو جنت کے باغات کا مسافر بنانے کے لیے، حقوق انسانیت سے لوگوں کو آگاہ کرانے کے لیے تشریف لانے والے پیغمبر اسلام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کیا جائے۔ اعتراض ہوتے رہتے ہیں،
جوابات دیے جا چکے ہیں اور دیے جا رہے ہیں، لیکن شاید منشأ مخالفین اب صرف جوابات سے تشفی حاصل کرنے والے نہیں ہیں۔ ان کے اغراض و مقاصد، ان کے دلوں میں چھپے ہوئے فتنے، کیا سوچ رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں، اور ان کے سینوں میں چھپی ہوئی تدبیریں کیا ہیں، حساس مند طبقہ، باشعور دل ان کے اس اٹھنے والے فتنے سے آگاہ ہے۔ چھبیس آیتوں پر اعتراض کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا کہ ایک جاہل پنڈا اپنے منہ کی غلاظت نکالتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی شروعات کرتا ہے۔ شاید ان کم عقلوں جاہلوں کو پتہ نہیں ہے، یا یہ کہا جائے کہ پتہ ہونے کے بعد سنن بکمن عمیون کا طوق ان کی گردنوں پر ڈال دیا گیا ہے، جس طوق کی وجہ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار عالی کی صاف اور شفاف تصویریں انہیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ قبیلوں کے درمیان صلح کروانے والی ذات، بھیڑیوں کو انسان بنانے والی ذات، جانوروں کو انسانی کردار سے آراستہ کرنے والی ذات، برائیوں کے خوگر کو اسلام کی اخلاقیت سے سرفراز کرنے والی ذات، قتل و غارت گری کی رسیا کو امن و صلاح کا جامہ پہنانے والی ذات، ایک دوسرے کے خون کے پیاسوں کو ایک دوسرے سے محبت اور ہمدردی سکھانے والی ذات، آپس میں بھائی چارگی، رشتہ اخوت، ظلم جبر کی دیوار کو گرا کر پیار و محبت کا جامہ پہنانے والی ذات، انسانوں کو انسان، جانوروں کے حقوق سکھانے والی ذات، وہ ذات جس کا خلق بھی عظیم، جس کی خلق بھی عظیم، وہ ذات جس کا کردار کائنات میں سب سے بلند، جس کے اقوال کائنات میں سب سے بلند، وہ ذات جس کی سیرت سب سے افضل، جس کی تینت سب سے افضل، جس کی فطرت سب سے افضل، جس کی عادت سب سے افضل، اس ذات کو کوئی آتنکوادی کہے، اس ذات کو کوئی آتنکواد کا بنانے والا کہے، اس ذات کو کوئی گنڈا ماد اللہ کہے، تو دعوت فکر ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ
اپنے ڈیبیٹ میں خریدے ہوئے جاہل بدماشوں کو نہ بلا کر کے اسلام کے سچے خادموں کو بلاؤ تاکہ تمہارے سامنے اسلام کی حقانیت ثابت ہو جائے۔ سامعین اکرام، لیکن یہ دور اب صفائی دینے کا نہیں رہا۔ صفائیاں ہماری کتابوں میں موجود، باطل اعتراضات کے مسکت اور دندان شکن جوابات ہماری کتابوں میں موجود، اور جن اعتراضات کو وہ جانتے نہیں ان اعتراضات کو بھی ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں لکھ دیا اور ان کے جوابات بھی لکھ دیے تاکہ جب کبھی سینکڑوں سال بعد وہ اعتراضات پیدا ہوں تو امت مسلمہ کے جیالے ان کے جوابات امت کے سامنے واضح الفاظ میں رکھ دیں۔ اب قرآن پاک کی آیتیں دکھانے کا دور ختم ہو رہا ہے، سمجھائش کا دور ختم ہو رہا ہے، کیونکہ اب تو APJ عبد الکلام بھارت کا پہلا انسان بھی آتنکوادی اور جہادی ہے، وائس پریزیڈنٹ اپ راشٹرپتی حامد انصاری بھی آتنکوادی اور جہادی ہے، اور صرف آتنکوادی نہیں، سب سے بڑا آتنکوادی۔ تو جب بھارت کا پہلا انسان ہی آتنکوادی ہے تو پھر تمہاری اور ہماری کیا بساط ہے؟ حکومت کے پالے ہوئے گنڈے، حکومت کی تھالی میں روٹی چبانے والے دلال، جن کو ایک طرف سے بولنے کا راشن کارڈ دیا جاتا ہے اور دوسری طرف سے ان کی پشت پناہی کی جاتی ہے کہ کوئی بھی انسان ان پر اعتراض کی انگلی نہ اٹھا سکے۔ مگر سامعین اکرام، اعتراض ہماری ذات پر ہو تو قابل برداشت ہے، اعتراض مسجدوں پر ہو تو قابل برداشت ہے، ہماری ماؤں اور بہنوں کو کوئی گالیاں دے تو قابل برداشت ہے، ہمارے گھر ہمارے گرہستی کو کوئی برباد کر دے تو قابل برداشت ہے، لیکن کائنات کی جان کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو مسلمان اسے کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تم آج پیدا ہوئے، دعویٰ کرتے رہو کہ ہم دنیا سے اسلام ختم کر دیں گے، ہندوستان سے اسلام ختم کر دیں گے، دنیا میں مسلمانوں کو جینے نہیں دیں گے۔ جن کی اولاد ہو تم، ان کو ہمارے بزرگوں نے جواب دے دیا۔ یہی اعتراض موسیٰ کے سامنے فرعون نے بھی کیا تھا، یہی بات ابراہیم کے سامنے نمرود نے بھی کہی تھی۔ اسی اسلام کو مٹانے کے لیے شداد نے بھی قسمیں کھائی تھی، اسی اسلام کو مٹانے کے لیے کفار قریش نے بھی قسمیں کھائی تھی، یہی اسلام کی حقانیت کو مٹانے کے لیے عتبہ اور شیبہ نے بھی قسمیں کھائی تھی، اسلام کے بلند سورج کی روشنی کو ماند کرنے کے لیے پھر ابو جہل اور ابو لہب نے بھی قسمیں کھائی تھی۔ لیکن تاریخ کا طالب علم اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ موسیٰ آج بھی موسیٰ ہے اور فرعون دریائے نیل میں غرق کر دیا گیا، ابراہیم آج بھی ابراہیم ہے، نمرود کو آج بھی لوگ گالیاں دیتے ہیں، اور ابو جہل کی تو کیا اوقات کہ 13 سال کا ایک بچہ جو ابو جہل کو پہچانتا نہیں ہے، جنگ بدر میں کچھ صحابیوں سے آ کر کے پوچھتا ہے مجھے بتاؤ ابو جہل کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں تم بیٹے ہو، بچے ہو، تمہیں ابو جہل کی کیا ضرورت؟ بچے ضد کرتے ہیں مجھے بتا دیجئے ابو جہل کون ہے بس۔
اتنے میں ابو جہل گھوڑے سے جاتا ہوا دکھتا ہے. وہ صحابی بچے سے کہتے ہیں وہ دیکھو وہ جا رہا ہے ابو جہل. ابھی وہ انگلی سے اشارہ ہی کر رہے تھے کہ یہ 13 اور 14 سال کے بچے اس جھپٹے، ایک نے گھوڑے کی ٹانگوں پر ہتھیار مارا، دوسرے نے گردن پر ہتھیار مارا. گھوڑے کی ٹانگ الگ، ابو جہل کے جسم سے گردن الگ. یہاں پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدایں آسمان کی بلندیوں میں گونجتی ہوئی نظر آئی. یہ ہے اسلام کا کردار کہ جب جلال آ گیا تو 13 سال کے بچے کے ہاتھ میں بھی حضرت علی کی تلوار دکھائی دیتی ہے. اور بات صرف تلوار کی نہیں تھی، بات اس بات کی تھی کہ وہ ابو جہل میرے سرکار پر اجڑیاں ڈالنے کی بات کرتا تھا. وہ ابو جہل اسلام کے چمکتے ہوئے چراغ کو بجھانے کی بات کرتا تھا. وہ جہل محمد عربی علیہ السلام کو گالیاں دیتا تھا. وہ ابو جہل قرآن پاک کی آیتوں کا انکار کرتا تھا، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ علی کی جرأت، ہمت اور طاقت کی ضرورت نہیں پڑی. ایک چھوٹا سا بچہ جا کر کے اس کے جسم سے گردن لگ گیا. اسلام کی حقانیت کو مٹانے میں تم سے پہلے تمہارے باپ داداؤں نے زور لگا دیا، کچھ نہ اکھاڑ سکے. مگر سامعین اکرام، پھر میں کہہ دیتا ہوں، جواب دینے کا دور اب نہیں رہا، ڈیبیٹ کرنے کا دور اب نہیں رہا، اعتراض کو سلجھانے کا دور اب نہیں رہا. جواب اسے دیا جاتا ہے جو جواب کا طلبگار ہو، سکھایا اسے جاتا ہے جو سیکھنے کا متمنی ہو، بتایا اسے جاتا ہے جو سمجھنے کا خوگر ہو. جن کی فطرت میں شیطانیت بھری ہوئی ہے، جن کی عادت میں شیطانیت بھری ہوئی ہے، اور جن کے دل کے ارمان چیخ چیخ پکار پکار کر کے کہتے ہیں ہمیں تمہارے جواب سے مطلب نہیں، ہم ایک اعتراض رکھیں گے تم اس کا جواب نہ دے پاؤ گے، ہم دوسرا اعتراض رکھیں گے. اس لیے اعتراض اور جواب و سوال کا دور اب ختم ہو گیا، اب کچھ کر گزرنے کا وقت پیدا ہو چکا ہے. بہت ریلیاں ہو چکی، بہت جاپن دیے جا چکے، کچرے کے ڈبے میں تمہارا جاپن پڑا رہتا ہے. 3 لاکھ 6 لاکھ لوگوں نے 3 طلاق کے میٹر میں جبل پور کی سرزمین میں جاپن دیا. جو قانون بنانا تھا انہیں وہ قانون بن چکا. پورے ملک میں NRC کو لے کر کے اعتراض کیا گیا، جو قانون بنانا تھا انہیں وہ قانون بن چکا. ہمارے مظلوم کسان بھائی پچھلے کئی مہینوں سے دلی کی تڑپانے والی دھوپ میں اور اس کے پہلے جسم کو گلا دینے والی ٹھنڈ میں بیٹھ کر کے اعتراض کیے، احتجاج کیے. لیکن یہ بے شرم حکومت، اندھی پہری گونگی حکومت، ہمارے کسان بھائیوں کا پسینہ ان کو نظر نہیں آتا، ان کے جسم کی بھوک انہیں نظر نہیں آتی، اور اندھے بہرے قانون سے لوگوں کی آنکھ اور لوگوں کی زبان بند کرنے کا کام یہ کر رہے ہیں. یہ ایک الگ میٹر ہے. میں مذہب کی بات کر رہا ہوں. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، مسلمانوں کی جانوں پر سب سے زیادہ حق اگر کسی کا ہے تو محمد رسول اللہ کا ہے. ہمارا باپ بعد میں، محمد رسول اللہ پہلے، ماں کی عظمت بعد میں، عظمت مصطفیٰ پہلے، بھائی کا کردار بعد میں، کردار محمد پہلے، خاندان کا وقار بعد میں، وقار مصطفیٰ پہلے، عظمت دنیا بعد میں، عظمت مصطفیٰ پہلے، دنیا کے جاہو حشم بعد میں، محمد رسول اللہ کی صداقت پہلے. دنیا کے جھٹے ایک طرف، محمد رسول اللہ کی سچائی پہلے. وقت کے بادشاہوں کے تاج ہم اپنی ٹھوکروں سے اڑا دیں محمد رسول اللہ کے قدموں پر. وقت کے داداؤں کی دادا گیری ہم اپنے ٹھینگے سے اڑا دیں محمد رسول اللہ کی عظمت پر. وقت
وقت کے گنڈوں کی غنڈہ گردی ہم برداشت نہیں کر سکتے اگر ان گنڈوں نے محمد الرسول اللہ کی عظمت پر انگلی اٹھائی. ارے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک محمد رسول اللہ کے حق کو اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، تمام مؤمنین سے زیادہ نہ سمجھے. جو شخص محمد رسول اللہ کے حق کو ان سب سے افضل سمجھتا ہے حقیقتاً وہی مسلمان ہے. اور جو محمد رسول اللہ کی افضلیت کو، اولیت کو، صداقت و رفعت و منزلت و وقار کو اپنے ماں پر، اپنے باپ پر، اپنے خاندان کے لوگوں پر افضل نہیں سمجھتا، وہ حقیقتاً نام سے تو باس و رضا ہو سکتا ہے، نام سے تو جاوید اور اختر ہو سکتا ہے، نام سے تو شاہ رخ سلمان ہو سکتا ہے، لیکن کردار محمد رسول اللہ کے تعلیم کے سائے میں نہیں ہے. اس لیے شریعت مصطفیٰ انہیں کبھی بھی غلام رسول کے نام سے موصول نہیں کر سکتی، خادم رسول کے نام سے نہیں کر سکتی. سامعین کرام، اسلام کا چراغ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ بجھا دے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے کتاب کو نازل کیا ہے نا، اور نگہبانی کی ذمہ داری بھی اللہ نے دی ہے. جس مذہب کی، جس کتاب کی اور جس رسول کی عظمت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لی، تو اللہ کی ذات سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ اللہ کی طاقت کے آگے کوئی زور آزمائی کر سکتا ہے؟ کس وقت زمین میں اتھل پتھل مچ جائے کوئی نہیں جان سکتا. بھڑکایا جا رہا ہے. جاہل داسنا کے مندر میں بیٹھ کر کے کہتا ہے یہ مجاہدین ہیں، یہ آتنکوادی ہیں. 11-12 سال کے لڑکے کو مار کر کے کہتا ہے یہ کرمنل ہے، یہ پانی پینے نہیں آیا تھا، یہاں کی لڑکیوں کو چھیڑنے آیا تھا. ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ آتنکوادی ہے یہ، اور ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ جہاں بھی میری ماں اور بہنیں دکھے وہاں پر عزتیں لوٹ لیں. ارے جاہل، ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آجا جبل پور، تجھے دکھا دے کہ ہماری کتاب میں کیا لکھا ہے. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والے مرد کو اور زنا کرنے والی عورت کو 100 کوڑے مارے جائیں. اور کہاں مارے جائیں؟ گھر کی 4 دیواری میں نہیں، لوگوں کے سامنے پبلک پلیس پر مارے جائیں، تاکہ ان کی کوڑوں کی گونج لوگوں کی کانوں میں اس طرح سے گڑگڑائے کہ جب کوئی اور زنا کے قریب ہونا بھی چاہے تو ایسی خوفناک اور وحشتناک سزا دیکھ کر کے کسی کے دل میں زنا کا خیال بھی پیدا نہ ہو. یہ لکھا ہے ہماری کتاب میں. کہاں لکھا ہے کہ زنا کرو، جہاں دیکھو وہاں لوٹ لو، جہاں دیکھو وہاں مار دو؟ کہاں لکھا ہے؟ ارے یہ تو ہمارا مذہب ہے کہ شادی شدہ اگر کوئی زانی ہے تو اس کے لیے الگ قانون، اور غیر شادی شدہ کوئی زانی ہے تو اس کے لیے الگ قانون. وجہ یہ کہ جس کی شادی ہو گئی وہ لذت سے محظوظ ہو چکا، جس کی شادی نہیں ہوئی ابھی وہ لذت سے محظوظ نہیں ہوا. تو جو لذت سے محظوظ نہیں ہوا اس کے لیے شریعت نے کہا 100 کوڑے مارو، اور جو لذت سے محظوظ ہو چکا یعنی شادی ہو چکی اور بیوی کے ساتھ ہم بستری کر چکا، اس کے لیے شریعت نے حکم دیا کہ یہ اتنا بڑا گناہ گار ہے کہ اب اسے کوڑے مارنے کی ضرورت نہیں، میدان میں کھڑا کر کے اس وقت تک اسے پتھر مارو جب تک روح اس کے جسم سے پرواز
یہ لکھا ہے ہماری کتاب میں؟ کہاں لکھا ہے کہ جہاد کرو جہاد کرو جہاد کرو؟ کھولو 28واں سپارہ، پڑھو آ کر کے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو روکتا ہے اس بات سے کہ وہ ان سے جہاد کریں، ان سے لڑائی کریں جن لوگوں نے ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالا، جن لوگوں نے ان کو ان کے آباء و اجداد سے دور نہ کیا، جن لوگوں نے ان کو ان کے دیار سے دور نہ کیا۔ اللہ منع کرتا ہے کہ ایسے لوگوں سے لڑائی نہ کی جائے، ایسے لوگوں سے جنگ نہ کی جائے، ایسے لوگوں سے جہاد نہ کیا جائے۔ ان تبروا الیہم، بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کیا جائے۔ یہ لکھا ہے ہماری کتاب میں؟ کہاں لکھا ہے کہ جس کو بھی جہاں دیکھو وہاں پر قتل کر دیا جائے؟ اٹھاؤ 28واں سپارہ اور کھولو۔ لیکن جاہلو، تم سے پڑھتے کیا آئے گا؟ اگر تم کو سننا ہی ہے تو آؤ میرے پاس، میں تمہیں کتاب کھول کر کے دکھاتا ہوں اور ایک ایک حرف کا معنی بھی بتاتا ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہارے نصیب میں اللہ نے ایمان کی دولت لکھی ہو تو تمہارا سینہ ایمان کی روشنی سے معمور ہو جائے۔ کہاں لکھا ہے جہاں جس کو دیکھو وہاں قتل کر دو؟ اور اگر ہر لڑائی کرنے والا آتنکوادی ہے تو مہابھارت کیوں ہوئی؟ ہر لڑائی کرنے والا آتنکوادی ہے تو کرشن نے ارجن کو لڑائی کے لیے کیوں ابھارا؟ ہر لڑائی کرنے والا آتنکوادی ہے تو اپنی کتابوں میں کون کون سی جنگیں ہوئی ان جنگوں کو نکال کر کے دیکھو اور اس کے بعد بتاؤ کہ آتنکوادی کون ہے۔ اپنا حق بچانا یہ جہاد نہیں، اپنی جان بچانا یہ جہاد نہیں، اپنے کردار کی حفاظت کرنا یہ جہاد نہیں۔ ہم نے قرآن پاک کی آیت سنائی نا، اللہ روکتا ہے مسلمانوں کو کہ ان کو ان کے وطن سے دور نہ کرے جنہوں نے ان کو ان کے وطن سے نہ نکالا ہو، بلکہ ان کے ساتھ ان تبروہم الیہم، بھلائی کا سلوک کرے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اور اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں ہو چکی، اب ان باتوں کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہیں آن فانا رزلٹ چاہیے، اب آن فانا رزلٹ کی بات ہوئی۔ مدھیہ پردیش کی سرزمین میں ہر صوبے ہر شہر میں لاک ڈاؤن، دمو شہر چھوڑ کر کے، کیونکہ وہاں پر چناؤ ہو رہا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین میں ہر صوبے میں لاک ڈاؤن۔ بنگال میں لاک ڈاؤن نہیں، ہزاروں ہزار کی مودی صاحب ریلی کر سکتے ہیں، امت شاہ ریلی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر چناؤ ہو رہا ہے۔ تامل ناڈو میں لاک ڈاؤن نہیں، کیونکہ وہاں پر چناؤ ہو رہا ہے۔ ارے بھیا، کیا کورونا نے رات میں آ کر کے سانٹھ گانٹھ کر لی تھی کہ مودی جی ہم ان 5 راجیوں میں آ کر کے کورونا نہیں پھیلائیں گے، باقی سبھی شہروں اور صوبوں میں آپ لاک ڈاؤن لگا دیجئے، ہر شہر میں ہر صوبے میں ہم آ کر کے لوگوں کے کان کے اندر سے دل کے پاس گھس جائیں گے اور کورونا پھیلائیں گے؟ شیوراج کے کان میں آ کر کے کیا کہا تھا کورونا نے کہ جبل پور شہر میں کورونا ہے، لاک ڈاؤن لگا دو، بھوپال میں کورونا ہے لاک ڈاؤن لگا دو، اندور میں کورونا ہے لاک ڈاؤن لگا دو، گوالیار میں کورونا ہے لاک ڈاؤن لگا دو، ساگر میں کورونا ہے لاک ڈاؤن لگا دو، کٹنی میں کورونا ہے لاک ڈاؤن لگا دو، مدھیہ پردیش کے ہر صوبے میں کورونا ہے لاک ڈاؤن لگا دو، لیکن دموں میں لاک ڈاؤن مت لگانا، کیونکہ وہاں پر کورونا سے سانٹھ گانٹھ ہو چکی ہے۔ رات میں آ کر کے کان میں اس نے بات کی تھی کہ ہم دمو شہر میں کورونا نہیں پھیلائیں گے، آپ وہاں پر لاک ڈاؤن مت لگائیے۔ کہاں کی عقل بندی ہے بھائی؟ روڈ پر چلنے کا ٹیکس ہم دیں، پیٹرول ڈیزل ہمارا ہو، گاڑی کا خرچ ہمارا ہو، فاسٹ ٹیگ ہمارا ہو، اس کے بعد تمہارے اشارے پر ہم گاڑیاں چلائیں، تمہارے باپ کے نوکر ہیں؟ سب کی سانٹھ گانٹھ ہے، سب کی ملی جلی سرکار ہے، لیکن میں پھر کہہ دیتا ہوں، نسوانن
اب جواب اور سوال کا دور ختم. تیرے باپ نے اگر ایک نطفے سے جنا ہو اور ایک ماں کا تو نے دودھ پیا ہو تو جہاں چاہے وہاں آ جا. اپنا قرآن میرے ہاتھ میں ہوگا. تجھے جو کتاب لینا ہو اپنے ہاتھ میں لے لے. شعلہ بھڑکایا جائے, تیروں کو تپایا جائے, تو اپنی کتاب لے کر کے کود. ہم اپنی کتاب لے کر کے کودے. جو زندہ کتاب کے ساتھ نکل آئے اسی کا مذہب حق ہے. کسی ایک جگہ پر بیٹھ کر کے گنڈا گردی کرنا بڑا آسان کام ہے. اور یاد رکھو, میں اپنے بھائیوں کو جگانا چاہتا ہوں, میں اپنے بھائیوں کو جگانا چاہتا ہوں. ہم نہیں جگانا چاہتے علی کے شیروں کو. تو جگا رہا ہے جگا, کیونکہ علی کے شیر جس دن حسین اور حسن کی شکل میں جا گئے, غریب نواز اور مخدوم پاک جاگ گئے, داتا گنج اور غوث اعظم جاگ گئے, اس دن تمہارے سونے کا بستر غائب ہو جائے گا اور ہر طرف محمد رسول اللہ کا ترانہ گنگنائے گا. جب دیکھو, جب پاگل جاہل گھاموں بے وقوف اللہ بیل, میں اپنے بھائیوں کو جگانا چاہتا ہوں. ارے میں بھی اپنے بھائیوں کو جگانا چاہتا ہوں, لیکن اس لیے جگانا چاہتا ہوں کہ آپس میں مل کر کے اتفاق کے ساتھ رہو اور ملک کی ترقی میں بہتر کردار اپناؤ. ہم بھی اپنے بھائیوں کو جگانا چاہتے ہیں, اس لیے جگانا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین جب آزاد ہوئی تو ہندو سے ہم نے ہاں لیا اور مسلم سے ماں لیا, اور ہم مل کر کے جب لڑے تھے تب ہندوستان آزاد ہوا تھا اور لال قلعے پر ترنگا جھنڈا لہرایا تھا. جہاں لال قلعے کی قربانی پر, جہاں ہندوستان کی سرزمین پر لاکھوں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا خون ہے, وہی سرزمین پر ہزاروں ہمارے علماء دین کا خون بھی اس سرزمین کو اپنے دامن میں لیا ہوا ہے اور اپنی لال سرخیوں سے بڑے سری اور آنکھ میں اپنے اپنے نام نمایاں طور پر لکھے ہوئے ہیں. آج بھی جا کر کے دیکھ لو, ہزاروں کی تعداد میں اس گیٹ پر مسلمان مجاہدین کے نام لکھے ہوئے ہیں. جب دیکھو, جب میں اپنے بھائیوں کو جگانا چاہتا ہوں, یہ مسلمان سب آتنکوادی ہیں, یہ مجاہد ہیں, یہ اسلامی جہادی ہیں. ارے اسلامی جہاد اور میڈیا کو خرید لیے, وہ روبیہ لیا تھا 2 کوڑی کی, وہ گوسوامی 2 کوڑی کا, اور وہ میری غریب نواز کی شان میں گستاخی کرنے والا کتا 2 کوڑی کا, جن کو نہ اسلام کی الف سے تعلق ہے نہ مسلمان کی نون سے تعلق ہے. جتنا نوٹ کھلائے اس تعلق سے باتیں کرتے رہے. ارے اگر تمہارے اندر غیرت ایمانی ابھی بھی زندہ ہے تو حق کی عینک لگا کر کے دیکھو, آج بھی تمہاری نگاہوں کے سامنے حق ایک طرف ہو جائے گا, باطل ایک طرف ہو جائے گا. لیکن یاد رکھو, آپ یہ بار بار لوگوں کو بھڑکانا سوشل میڈیا پر آ کر کے, ہم اپنے ہندو بھائیوں کو کہتے ہیں جاگ جاؤ جاگ جاؤ, ہندو جاگے گا, ہندو جاگے گا, ہندو جاگے گا. ارے بھائی, تم سو یا جاگو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن علی کا شیر اگر جاگ گیا تو پھر خیبر کا قلعہ فتح ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. امن و امان برقرار رکھو, فالتو کی بکواسیں مت کرو. تمہیں جواب ہی چاہیے تو آؤ میدان میں سوال جواب کر لو. لیکن ایک بات اور, پھر ہم بھی اعتراض کرتے ہیں اور ہمارے اعتراض کا بھی جواب آپ اپنی کتاب سے دو. پھر ہم بھی لگتے ہیں کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے, اور ان اعتراضات کا جواب پھر تم بھی دو. ہگنا بڑا آسان ہے, لیکن جوابی شکل میں اس کو دھونا بڑا مشکل ہے. اعتراض تو گلی کے گنڈے بھی کرتے ہیں, جواب دینے کا مادہ انہی کے اندر ہوتا ہے جن کے اندر غوث خواجہ کی رحمت شامل ہوتی ہے. پھر سے کہہ دیتا ہوں,
اب جواب اعتراض سوال یہ سب بند. جس دن ضرورت پڑے گی میں کہوں گا آپ کو محمد رسول اللہ کی عظمت پہلے ہے کہ ہم اور آپ کی زندگی پہلے ہے. بتاؤ عظمت مصطفیٰ کے نام پر ہماری جانیں قربان ہے یا نہیں قربان ہے؟ عظمت مصطفیٰ ہماری ماں، ہمارے باپ، ہمارے خاندان کی عظمت پہ لاکھوں کروڑوں زیادہ فوقیت رکھتی ہے. عظمت مصطفیٰ اگر نہ ہو تو کائنات نہ ہو. عظمت مصطفیٰ اگر نہ ہو زمین و آسمان ہل جائے، چاند و سورج پھٹ جائے، دھرتی اور گگن اڑ جائے. عظمت مصطفیٰ اگر نہ ہو آسمان میں گڑگڑاہٹ پیدا ہو، بجلیوں میں کڑکڑاہٹ پیدا ہو. عظمت مصطفیٰ اگر نہ ہو پرندوں کی پرواز رک جائے. عظمت مصطفیٰ اگر نہ ہو دریا کی روانی تھم جائے. عظمت مصطفیٰ اگر نہ ہو جانوروں کی ہلچل ختم ہو جائے. عظمت مصطفیٰ اگر نہ ہو مچھلیوں کی روانی رک جائے. عظمت مصطفیٰ اگر نہ ہو نبض ہستی تھم جائے. دنیا کا وجود عظمت مصطفیٰ سے ہے. جس دن عظمت مصطفیٰ نہیں اس دن کائنات نہیں. اور عظمت مصطفیٰ میرا رب روز روز بڑھاتا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے محبوب ہم آپ کی عظمت کو ہمیشہ بلند کرتے ہیں. تو جس رسول کی عظمت کو رب تبارک و تعالیٰ بلند کرے اور مکے کے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب اس رسول کی عظمت کو گھٹا نہ سکے تو داسنا کا دو کوڑی کا جاہل عظمت مصطفیٰ کو کما کم کر اور پھر کہہ دیتا ہوں ایک ماں کی اولاد ہو تو جس جگہ چاہو اس جگہ آؤ. کھولاؤ تیل کو، اپنی کتاب لے کر کے تم کودو، اپنی کتاب لے کر کے ہم کودے. جو بچ جائے وہی سچا ہے، اسی کی کتاب سچی ہے، اسی کا مذہب سچا ہے. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو عظمت مصطفیٰ پر قربان ہونے کا جذبہ عطا فرمائے. اپنی ماں، اپنے باپ اور سارے لوگوں سے زیادہ محمد رسول اللہ سے محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی میں ہم سبھی کی زندگی کو مذہب حق کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ لے لے اور ان جیسے بھیڑیوں کو اپنے سلیم عطا فرمائے کہ بات کرنے سے پہلے اپنے دیوان میں اور اپنے کردار میں جھانک کر کے دیکھیں کہ کس نبی اور کس رسول کی عظمت پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور انگلیاں بلند کر رہے ہیں، تاکہ انہیں صحیح راہ نصیب ہو، حق راہ نصیب ہو، اور ہدایت اگر ان کے مقدر میں ہو تو انہیں ہدایت نصیب ہو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you.